وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جنہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور بے شک اللہ بڑا ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت مبارکہ ایک پیارے صحابہ رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکمل آیت ان کے لیے نازل ہوئی۔ ہوا یوں کہ حضرت صہیب رومی مکہ میں تھے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ اب جو فرقت جدائی ہے، یہ کبھی پوچھیے اس سے جسے جدائی کا غم ہو، جسے جدائی کا درد ہو۔ مکہ سے سارا کچھ چھوڑا، بڑے مالدار تھے، اور مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا حضور کی زیارت کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے۔ اب پیچھے تعاقب میں ایک کفارین مکہ، قریش مکہ کی ایک جماعت جو ہے وہ حضرت صہیب رومی کا تعاقب کر رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی سواری کو روکا اور اپنے تیر سیدھے کیے، ترکش سے تیر نکالے اور نکال کر کے مخاطب کر کے کہا، کافرو سنو، جب تک میری ترکش میں تیر ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، ختم ہو جائیں گے پھر میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جب تک میرے ہاتھ سلامت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، تمہیں مال چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے، تو جاؤ مکہ میں فلاں جگہ پر میں نے زمین میں مال دفن کیا ہے، جا کر نکال لو۔ اگر مال چاہیے تو وہاں سے لے لو، مجھ تک نہ پہنچو، کیونکہ میں در رسول پہ جا رہا ہوں۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا در آقا کی گلی میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ اب عشق مصطفیٰ دیکھیے، ایک آج کا عاشق ہے اور ایک 1450 سال پہلے کا عاشق ہے۔ ان دونوں عاشقوں میں فرق دیکھیے۔ ایک عشق مصطفیٰ میں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کتنا جمع کر لیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جائز ہے، آنے دو بس، عاشق بھی ہے، آنے بھی دو بس، سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ اور ایک کیا عاشق ہے، کیا عشق کا لیول ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا انداز ہے، تو بھائی جو کچھ چاہیے جا کر نکال لو، فلاں جگہ پر پڑا۔ بتاؤ یار، کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ کا نمبر بھی بتاتا ہے، کوئی پاسورڈ بھی بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ لیکن غلامان مصطفیٰ کا انداز یہ ہے، کہا جتنا مال چاہیے فلاں جگہ پر دبا رکھا ہے، جا کر نکال لو، مجھے میرے حبیب کی بارگاہ میں جانے دو۔ اور یہ انداز محبت تھا صحابہ کرام کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم عشق میں اعلیٰ معیار پر ہیں یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام تو ہیں ہی اعلیٰ معیار پر، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فیض لے کر حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے سرنگوں ہوں۔ اور یہ عشق حقیقی میں بارہا کہتا ہوں، یہ اسی وقت ممکن ہے جتنی دیر تک حضور کی سیرت پر عمل ہو۔ اگر کوئی حضور کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، حضور کے فرمودات پر عمل نہیں کرتا، لاکھ دعوے کرے، دعوے کرنے میں کیا بات ہے، لیکن وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا سلسلہ ہوا، وہ جو کفار تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کی جو جماعت تھی تعاقب کر رہی تھی، انہوں نے جناب پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور گئے اور وہاں پر جا کر کے سارا مال نکال دیا۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں گئے۔ اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں حضور نو پتہ کسے گل دا نہیں، حضور نو دیوار دے پیچھے خبر ہی کوئی نہیں۔ اب صہیب رومی راستے میں ہیں اور سارا معاملہ ہوا، جب وہاں پر پہنچے تو یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صہیب بڑا چنگا سودا نہیں کر کے آیا، سودا بڑا سونا نہیں کر کے آیا، اپنی جان ہی بیچ آیا۔
اور یہ انداز اللہ پاک نے پوری آیت نازل فرما دی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ میرے عزیز، میرے صاحب، میرے دوست، کوئی لمبی بات نہیں، بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا عاشق بنائے، صحیح معنوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جام نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو یوں ہی محبت بری نگاہوں سے پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام